من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجیے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے راست باز پیغمبر تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع، جو نہ کچھ سنے، ولا يبصر، اور نہ کچھ دیکھے، ولا يغنی عنک شیئا، اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، میرے پاس علم پہنچا ہے، ما لم یأتک، جو تمہارے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا جان، شیطان کی پیروی مت کر، شیطان کی پرستش مت کر۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، میں ڈرتا ہوں تم پر رحمان کی طرف سے آنے والے عذاب سے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ سورت کی ابتدا میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور آج کی ان آیات میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور کچھ انبیاء کا ذکر اس کے بعد بھی آئے گا۔ ان تمام انبیاء کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ ایک بات اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی توحید کا عقیدہ، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ۔ زکریہ علیہ السلام کو بھی مایوسی کی عمر میں اولاد کس نے دی؟ اللہ نے، کہ اولادیں دینے والا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خلاف عادت، خلاف معمول کس نے ولادت کی؟ ایک اللہ نے۔ ساری دنیا اس کا انکار کرنے لگ گئی تھی، لیکن اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے برات کے لیے 3 دن کے اس بچے کو کس نے بلوایا؟ ایک اللہ نے۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیارے پیغمبر، آپ اس کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام عظیم شان کے پیغمبر ہیں۔ ہر پیغمبر کی مخالفت ضرور لوگ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت بھی ان کے زمانے میں کی گئی، اس وقت کے نمرودوں کی طرف سے، لیکن بعد میں آنے والے جتنے بھی آسمانی مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، واحد ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ سارے آسمانی مذاہب والے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔
باوجود اس کے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی عمل سے کوسوں دور ہیں، لیکن دعویٰ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور تو اور مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام صدیقا سچے تھے، راست باز تھے، اور نبیًا نبی تھے۔ ہر نبی سچا ہوتا ہے، اور صداقت جو ہے وہ نبوت کے ساتھ لازم ہے۔ اللہ، جو بھی نبی ہوگا وہ سچا ہوگا، اور ہر سچا نبی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ انبیاء کے علاوہ بھی بعد میں بھی لوگ بڑے بڑے سچے لوگ آئے، سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کرام۔ ہر سچے کے لیے نبی ہونا لازم نہیں ہے، لیکن ہر نبی سچا ضرور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بطور خاص ان کے ساتھ صدیقاً مبالغے کا صیغہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ وہ بہت بڑے راست باز تھے، بہت بڑے سچے تھے، سچائی کے وہ پیکر تھے۔ اس کو بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کا وصف بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام قول میں، فعل میں، ہر عمل میں راست باز تھے اور سچائی کے راستے پہ تھے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو بھی مطالبہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ وہ سارے کا سارا پورا کر دیا۔ ابتدا میں گھر سے نکلنا پڑا تو نکل گئے، بستی کو، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے۔ پھر جو ہے وہ آگے چل کے قوم کی مخالفت کے بہانے سخت سزا دی گئی، آگ میں ڈالا گیا، چلے گئے۔ پھر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، لے گئے۔ تو یہ سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام کی اسی صداقت کے مظہر ہیں۔ فرمایا اذ قال لأبیہ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ 2 چیزیں ہیں یہاں ذہن میں رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ کافر تھا، بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، آزر اس کا نام تھا، اور بہت بڑا مشرک تھا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اور قرآن نے اس کو جا بجا ذکر بھی کیا۔ باپ ہے لیکن ہے کافر، اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں اور ہے اللہ کے پیغمبر، اور دعوت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ والد کافر ہے، والد مشرک ہے، والد بت پرست ہے، والد بت ساز بھی ہے، بت فروش بھی ہے، لیکن باپ سے کلام کرنے کا انداز ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنایا؟ اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ابراہیم علیہ السلام سے بالکل جو ہے وہ 100% مخالف سمت میں ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے، لیکن جب باپ کو دعوت دینے کی باری آئی تو ادب کے سارے تقاضے پورے کیے۔ کافر والد کے ساتھ بھی گستاخانہ لہجے میں بات نہیں کی، کافر والد کو دعوت دیتے ہوئے بھی لہجے کے اندر ترشی نہیں لائی، سختی نہیں لائی، اور ایسا انداز نہیں اپنایا کہ جس میں والد کی بے احترامی ہو۔ والد کون ہے؟ کافر ہے نا، کافر والد ہے۔ کافر والد سے بات کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ادب کے سارے تقاضوں کو پورا کیا۔ تو تعلیم کیا ہے اس میں ہمارے لیے؟ والد جیسا بھی ہو، سخت ہو، تند خو ہو، سخت مزاج ہو، اور جو ہے وہ بات بات پہ والد جو ہے وہ برا بلا کہنے والا ہو، لیکن بیٹے کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ تند خو والد کے سامنے اکڑ کر وہ کھڑا ہو جائے اور اس سے بدتمیزی کے لہجے میں بات کرے، تکبر سے اس کو بات کرے، سخت اور ترش رویے سے اس سے بات کرے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ والد ہے
چاہے جتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، چاہے جتنا ہی ظاہری طور پر آپ غلطی پر کیوں نہ سمجھیں، لیکن ہے تو وہ والد ہے۔ اس کا جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے اسے دیا وہ تو تم چھین نہیں سکتے، نہ وہ چھین سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیہ، کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ یہ عربی زبان کے اندر ابی یہ جو ہے وہ ایک پیار کا خطاب ہے، جس کے اندر محبت بھی جھلکتی ہو، یا والدی بھی کہا جا سکتا تھا، اے میرے والد۔ لیکن جو محبت اور جو پیار اور جو الفت اب کے لفظ میں ہے وہ عربی زبان کے اندر کسی اور لفظ میں نہیں ہے۔ تو فرمایا یا اباتی، اے میرے بابا جان، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ادب کے سارے تقاضے مد نظر رکھیں، لیکن ایسے نہ ہو کہ کہیں ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام حق کے اندر کوتاہی ہو جائے، ایسا نہیں۔ پیغام حق کو بھی حق طریقے سے، دو ٹوک الفاظ میں، صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے پہنچانا ہے۔ ادب اپنی جگہ پہ۔ فرمایا لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں پوجا کرتے ہو، کیوں پرستش کرتے ہو ان بتوں کی، ما لا یسمع، جو سنتے نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہارے وہ کچھ کام نہیں آ سکتے، آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اور بڑے ہی ادب سے اپنے والد سے سوال کیا کہ ان سوالوں کے جواب دو۔ جو الہ ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو وہ عبادت کرنے والا کون؟ جو سننے والا ہو، جو دیکھنے والا ہو، جو آپ کی ضرورت میں آپ کے کام آنے والا ہو۔ رب تو کہتے ہی اسے نا جس کی عبادت کی جائے، وہ اسے ہی کہتے ہیں کہ جو سمیع ہو، بصیر ہو اور فعال لما یرید ہو، ہر وقت سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، جاننے والا ہو اور ہر کام کا کرنے کا اختیار رکھنے والا ہو، وہ ہوتا ہے رب۔ اور جو نہ سنے، نہ دیکھے اور نہ کوئی کام آئے تو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ ابا جان مجھے یہ جواب دیجئے، لما تعبد ما لا یسمع، کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں پرستش کرتے ہو ان کی جو سنتے نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ عبادت اس کی کرو، مدد اس سے مانگو، حاجت روا، مشکل کشا اسے سمجھو کہ جو سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو اور تمہارے کام بھی آنے والا ہو، تو تم کیوں ان کی پرستش اور عبادت کرتے ہو؟ اور یہی بات جو ہے وہ تھوڑا سا آگے لے لیں۔ اس زمانے کا شرک وہ تھا، بت کھڑے تھے اور ان کے سامنے حاجتیں پیش کی جاتی تھیں، اور ہمارے زمانے کا شرک یہ ہے کہ وہ بت تو نہیں ہیں لیکن قبریں ہیں جو زمین پر پڑی ہیں، ان پر بھی لوگ جا کر وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو مشرکین مکہ ان بتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، لما تعبد ما لا یسمع، تم اپنی حاجتیں ان بزرگوں کی قبروں پر کیوں پیش کرتے ہو؟ ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، جو تمہاری بات سنتے ہی نہیں، تو ان کے سامنے تم اپنی حاجتیں کیوں پیش کرتے ہو؟ ولا یبصر، تمہیں دیکھتے نہیں ہیں، پھر کیوں ان کی قبروں پہ جا کے تم سجدے کرتے ہو؟ ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ تمہارا کوئی کام نہیں آ سکتے، تو پھر تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ تمہارے کام آنا تو درکنار، جب تک یہ زندہ تھے تو تھے، لیکن جو ہی ان کے قفص عنصری سے روح الگ ہو گئی تھے تو وہ تمہارے محتاج تھے۔ چاہے وہ جتنا بڑا ولی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہو، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، جسم سے روح نکل جائے تو وہ کس کا محتاج ہے؟ دوسروں کا محتاج ہے۔ روح نکل گئی، اب میت کے احکام کیا ہے؟ اسے غسل دیا جائے، تو غسل مردہ اپنے آپ کو خود دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کفن پہنایا جائے، اس کو اٹھایا جائے، چارپائی پہ ڈال دیا جائے، پھر قبر کی طرف لے جایا جائے، اور قبر میں ڈالنے تک وہ مردہ خود محتاج ہے کس کا؟ زندوں کا۔ وہ زندے سارے یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو ہی اوپر بڑیاں ڈال کر مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد جناب جھنڈے لگا کے پھر حاجت روائی اور مشکل کشائی شروع ہو گئی۔ ما لا یغنی عنک شیئا، تمہارے کچھ کام
نہیں آ سکتے تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے بابا جان میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کو جس کا پتہ ہی نہیں ہے، لہذا فتبعنی، آپ میری پیروی کیجئے۔ تو علم اگر چھوٹے کے پاس ہے، سمجھ اگر اپنے سے عمر سے چھوٹا ہے اس کے پاس ہے، تو اس کی پیروی کرنا اس کے علم کی وجہ سے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ چھوٹا ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، میں اس کی بات مان لوں۔ تو عمر کا تقاضا اپنی جگہ پہ، وہ ادب و احترام کے تقاضے وہ الگ، لیکن جس کے پاس روشنی ہو، جس کے پاس علم ہو تو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ بعین ہی اسی طرح جس طرح ایک آدمی ہے اس کی عمر 80 سال ہے لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور ایک بچہ ہے 7 سال کا جس کی آنکھیں ہیں، اس بابا جی نے روڈ پار کرنا ہے، سڑک پار کرنی ہے، تو وہ بچہ آ کر اس کا ہاتھ پکڑے، بابا جی آپ کو نظر نہیں آ رہا، چلے میں آپ کو یہ روڈ پار کرا دیتا ہوں، تو وہ بابا جان اکڑ جائے نہیں تو کل کا بچہ ہے، تو کیسے جو ہے نا وہ مجھے روڈ پار کرائے گا، ہٹ جا، دور ہو جا، خود پار کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، وہ گاڑی کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، وہ گر بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ جو روشنی ہے جس کی آنکھوں میں، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا تو بحفاظت پار ہو جائے گا۔ یہی بات ہے کہ جس کے پاس علم آ جائے تو اس کے پاس روشنی آ گئی، آخرت کی روشنی، اللہ کی معرفت کی روشنی، اللہ کے دین کی روشنی، تو اس کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کسی کی بے عزتی والی بات ہے۔ فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میں آپ کا بیٹا ہوں لیکن میرے پاس علم آ چکا، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فتبعنی، آپ میرا کہا مانو، تو اہدک صراطا سویا، سیدھا راستہ میں آپ کو بتلا دوں گا۔ آگے بھی یہ چل رہا ہے مکالمہ، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ برحمتہ۔ یا مالک